کلپ نمبر 1419۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 65 سے 67 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ ترجمہ، پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے شرک بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کے مختلف گروہ بن گئے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، کسی نے کہا کہ خدا کے بیٹے تھے، اور کسی نے کہا کہ 3 خداؤں میں سے تیسرے تھے۔ الغرض عیسائیوں کے یعقوبی، نستوری، ملکانی اور شمعونی فرقے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفر کی باتیں کہیں، ان ظالموں کے لیے قیامت کے دردناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ هل ينظرون إلا الساعة، وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف فرقے بن گئے اور ان کے متعلق باطل باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے حال سے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جس میں قیامت اچانک قائم ہو جائے گی اور انہیں اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ کے طرز عمل سے یہی نظر آتا ہے کہ قیامت کے آنے کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں دنیاوی کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔ موت چھوٹی قیامت ہے، یہ بھی اچانک آئے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آئے گی، اور یاد رہے کہ بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت ہے، یہ بھی اچانک ہی آئے گی، اور یہ قیامت موت ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ چھوٹی قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے سابقہ تمام گناہوں اور جرموں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو موت آ گئی تو بے شک اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور ہر گھڑی اس سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو نبی کریم علیہ السلام اٹھتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تھر تھرا دینے والی چیز آ پہنچی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ موت اپنے اندر موجود تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے، موت اپنے اندر موجود تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ ترجمہ، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کا ذکر ہوا، اب اس آیت سے قیامت کے بعض احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور معصیت کی بنا پر تھی، وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی، جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی دشمنی میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ باقی رہے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے فرمایا 2 دوست مومن ہیں اور 2 دوست کافر۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب عز و جل، فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کرنے اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا، اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ یا رب عز و جل، اسے میرے بعد گمراہ نہ کرنا، اور اسے ایسی ہدایت دے جیسی ہدایت مجھے عطا فرمائی، اور اس کا ایسا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور 2 کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے،
یا رب عز و جل فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو برا بھائی، برا دوست اور برا رفیق کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دوستی قیامت کے دن کام آئے گی، لہٰذا اہل حق کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے محبت اور عقیدت رکھنا انہیں ضرور نفع دے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمے سے خوشی ہوئی، ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اور پرہیزگار بندوں کو اپنا دوست بنائے اور ان سے محبت رکھے، تاکہ آخرت میں ان کی دوستی اور محبت